خوراک کا ضیاع آج انسانیت کو درپیش مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ جو کھانا ہمیں دنیا میں مہیا ہے اس میں سے 1/3 ضائع ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف کھانا ہی ضائع نہیں ہوتا، اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں اس میں ہمارا پیسہ، ہماری انرجیز، ہمارا پانی، ہمارے وسائل، ہماری ہر چیز بھی ضائع ہوتی ہے۔ اگر ہم کوکڈ فوڈ کو دیکھ لیں تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اگر ہم را فوڈ کو دیکھ لیں تو اس کو خریدنے کے لیے بھی ہمیں پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کے 5 اداروں نے 15 ممالک میں غذائی قلت کا سامنا کرنے والے بچوں کو تحفظ دینے کے لیے فوری اقدامات کے لیے کہہ دیا ہے، جبکہ یہ ممالک خوراک اور غذائیت کی شدید بحران سے متاثرہ ہیں جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ جاپان اور برٹن کا اگر میں ذکر کروں تو خاص طور پہ انہوں نے کام کیا ہے کہ یہ 18 اور 31% تک کمی لائے ہیں خوراک کو ضائع کرنے میں، فوڈ کو جو ضائع کرنے میں بچت ہو سکتی تھی اس پہ ورکنگ کی گئی ہے۔ اگر یہ ممالک کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا، سیریسلی دیکھنا ہوگا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری ضرورت 1 روٹی کی ہے تو ہم 2 روٹیاں لے لیں گے جن میں سے 1 ضائع کر دی جائے گی، وہ کسی کے کام نہیں آئے گی۔ ہم شادی بیاہ یا تقریبات پہ دیکھ لیں، ہالز میں چلے جائیں، کسی فنکشن میں چلے جائیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم 2 یا 4 لقموں سے زیادہ نہیں کھا سکتے، ہم پلیٹ کا ایک پہاڑ بنائیں گے اور پھر چند ایک لقموں کے بعد وہ سب ضائع ہو رہا ہوگا۔ وہ کس کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے؟ جنہوں نے فنکشن ارینج کیا ہے۔ کون ضائع کر رہا ہے؟ آپ اور میں ضائع کر رہے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم اگر ہم دیکھیں تو ہم خوراک کو ضائع کر رہے ہیں۔ اسی طرح پھل اور سبزیاں ہیں، اگر وہ ضائع بھی ہو جاتی ہیں ہم ان کو دوبارہ سے ری یوز کر سکتے ہیں، کھاد کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اپنے پودوں میں ڈال سکتے ہیں، گھر میں چھوٹی کیاریاں بنا سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ جس طرح دیہات میں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں گل سڑ جائیں تو یا تو جانور کھاتے ہیں یا پھر کھاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، خوراک کو ضائع ہونے سے بچایا جاتا ہے۔ اس پہ ہم نے ڈیٹیل سے بات کرنی ہے۔ 2 معزز مہمان میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حبیب الرحمان یزدانی صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، CEO ہیں حبیبی اسلامک سینٹر کے۔ ان کو وارملی ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے جی؟ آپ ماشاءاللہ نام بڑا کیچی ہے اور ہم بھی آپ کو حبیبی کہنے میں محبت فیل کریں گے اگر آپ برا نہ مانیں۔ جزاک اللہ جی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی ایک اور شخصیت، پیاری سی شخصیت ہیں، پروفیسر ڈاکٹر ثناء اللہ اقبال صاحب، چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ہیومن نیوٹریشن اور ہیں یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز۔ ان کو بھی وارملی ویلکم کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نوید صاحب آپ کا بہت شکریہ اس پروگرام میں دعوت دینے کے لیے، اور بہت ہی اہم موضوع ہے اس پہ بات کرنے کی۔ سر تھینک یو ویری مچ، ہم بہت کچھ سیکھیں گے آپ سے، بہت ساری چیزیں آپ ہمیں بتا سکیں گے۔ میں حبیب صاحب سے آغاز کرتا ہوں کیونکہ دین کے حوالے سے ہمیں رہنمائی سب سے پہلے لینی چاہیے اور اسی سے بات کا آغاز کر دیتے ہیں۔ سر قرآن و سنت میں کھانے کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کہا ہے، اور جو کہ ہے بھی بالکل حقیقتاً۔ مسلمان کو اس نعمت کے استعمال کا طریقہ کیا اپنانا چاہیے؟ کتنی خوراک کھا لینی چاہیے؟ کس طرح رہنا چاہیے؟ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ دیکھیں، یہ خوراک ان نعمتوں میں سے ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بعض نعمتیں ہوتی ہیں جس کے بغیر انسان رہ بھی لے تو گزارا چل جائے۔ یہ ہر غریب، امیر، عالم، غیر عامل، کافر، مسلمان سب کی ضرورت ہے۔ کافر اعتدال نہیں رکھے گا، آپ نے جو کہا قرآن میں جو اللہ نے کہا تو اس کو اعتدال رکھنا پڑے گا۔ آپ نے شروع میں بھی کہا کہ جاپان اور دیگر کنٹریز اگر اس کا خیال رکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ سب سے پہلے تو ہمیں زیادہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارا رب اصل رب ہے اور وہ دینے والا ہے، اسی کی طرف سے ہے نا، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں رزق دیتا ہوں تمہیں، حلال رزق دیتا ہوں، پاکیزہ رزق دیتا ہوں۔ تو اسی سے اللہ نے کہا ہے کہ اس کا خیال رکھنا۔ پھر دیکھیں جو مسلمان ہے نا وہ سب سے پہلے کچھ چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے، وگرنہ یہ فوڈ ضائع ہو جائے گی۔ اگر سنت کے راستے کو آپ نہیں اپنائیں گے یہ ضائع ہو جائے گی کسی لحاظ سے بھی۔ اور سنت کے راستے سے آپ 1 روٹی بھی کھائیں گے نا تو یہ آپ سائنس سے بھی بے شک پوچھ سکتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا وہ سائنسی لحاظ سے بھی فائدہ مند ہے۔ یقیناً اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ چیز اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ جہاں سے آئی ہو نا تو اس کی ویلیو زیادہ بن جاتی ہے۔ کسی اور ملک سے ہمیں کوئی گفٹ آیا ہو نا تو اس کو رکھنے کا، پہننے کا انداز اور ہوتا ہے، بتلانے کا انداز اور ہوتا ہے۔ تو جب رزق اللہ نے دیا تو بندے کو کہنا چاہیے یار، یہ جس طرح آتا ہے نا کہ تنزیل من رب العالمین قرآن کے بارے میں، تو نعمتیں بھی اللہ کی طرف سے اترتی ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی بات کہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اس کو آپ دعا پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں۔ یعنی جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو کسی ذات پر آپ مطمئن ہوں گے کہ میں کچھ کھا رہا ہوں، مجھے کھلانے والا ہے، تو اگر میں نے اس کو ضیاع کیا تو وہ دیکھ رہا ہے۔ جب آپ اس کا نام لیں گے
جب ہم کسی کے سامنے بیٹھے ہوں تو کہتے ہیں تیری دعوت دا بہت شکریہ، پھر اس دعوت کا خیال رکھا جاتا ہے. اللہ کی نعمت جو مل جائے اس کا پھر ہمیں خیال رکھنا چاہیے. پھر اعتدال سے کھانا چاہیے کہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے سالن، جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ ہم جتنا ضائع کرتے ہیں پروگراموں پر تو اس کے اندر کھانا 2 بندوں کا ہے، آپ اکیلے بندے کے لیے ڈال لیتے ہیں. پھر وہ حدیث کی مخالفت ہو جاتی ہے کہ فرمایا کہ ایک بندے کا کھانا 2 کو کفایت کر جاتا ہے اگر وہ اکٹھے کھاتے ہیں. یہ برکت کا سبب ہے. تو ہمیں قرآن میں آتا ہے کہ فرمایا کہ کھاؤ اور پیو ولا تسرفو، اور اسراف نہ کرو. تو یہ بھی مومن کو خیال رکھنا پڑے گا کھانے کے ضیاع سے بچنے کے لیے کہ وہ ضائع نہ کر سکے اسے. چوتھے نمبر پہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی کو شامل کر لے. اس سے اس کا حق بھی، جس طرح بھوک مٹانے کا ذریعہ نا صرف خوراک کو بچا لینا نہیں ہے، خوراک کے اندر کسی کو شامل کر لینا بھی ہے. دنیا میں بھوک مٹ سکتی ہے کہ آج جس کی پاس دولت ہے نا وہ اپنے کھانے کو تقسیم کر لے. یعنی ایک بندے کا ہے تو اپنے ساتھ کسی کو بٹھا لے، مل کے کھا لے. اور اگر اب 2 بندوں کا کھانا تو 3 کو کفایت کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، 3 والا وہ 4 کو کر جاتا ہے، 5 کو کر جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، کچھ نعمتیں ہیں جو کھانے کے بارے میں احتیاط رکھ کر کھائیں. اس سے پہلے دعا پڑھیں، بعد میں پڑھیں، اپنے آگے سے کھائیں. تو بہت سارے ایسے اسلامی قانون ہیں جو ہم جس پر عمل پیرا رہیں تو یہ نارملی ہیں. دیکھیں یہودی جو ہے نا، جس طرح اب کھانا ہے تو وہ ان کی ترتیب اور ہے، کافروں کی اور ہے. مومن کا کھانے کا انداز بتلا دیتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کسی نظریے کو، کسی اچھے تربیت یافتہ مذہب کو فالو کر رہا ہے. اگر ہم بھی ویسے ہو جائیں تو ایک ایونٹ کی میں بات کرتا ہوں کہ ایک جگہ پہ ایک سکھ تھا اور بھی بڑی کمیونٹی، یہ جو مذہبی ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ملکی امن کے حوالے سے میٹنگز ہوتی ہیں. تو میں نے خود دیکھا ہے، ہمارے ایک ذمہ دار تھے چودھری سرور صاحب، وہ کھانا کھا رہے تھے تو ساتھ ان کے نا دوسرے مذہب کے بھی تھے. ہمارے مسلمان نا پلیٹوں میں چھوڑی جا رہے اس طرح کھاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ایک بڑے بڑے جو اسمبلیاں ہیں ان کے اندر بھی کھانا کتنا ویسٹ ہوتا ہے، لاکھوں روپے کا. تو وہاں سے سیکھنا پڑتا ہے. تو وہ شخص نے اسے کہا مسلمان کو، کہتا ہے یار ویسے میں نے سنا تھا کہ آپ کے مسلمان تو پلیٹ کو صاف کرنا ثواب سمجھتے ہیں، تو آپ تو ضائع کر رہے ہیں. اب دیکھیں وہ شاید ہم سے قرآن نہ سنیں، وہ شاید ہم سے دیگر چیزیں نہ دیکھیں، لیکن اس نے ہمارے انداز کو دیکھ کر اسے جج کر لیا کہ یہ صحیح فالوور ان کے نہیں، ہمارے عمل کو. تو یہ کھانے کی چیزیں اور دیکھنا اور اس کا خیال رکھنا یہ تو بہت ضروری ہے. اور اسی سے سائنس بھی اور آپ کا ذہنی جو سکون ہے اور کھانے کی ترتیب ہے اور کھانے کے ضیاع سے بچنے کا راستہ، وہ یہی اسلام کا راستہ ہے جو کچھ چیزیں عمل پر بڑی خوبصورت بات کی. اور اس بات کا میں خود بھی ایکسپیرینس کر چکا ہوں. جب ہم دین کے مطابق کھانا کھاتے ہیں اور جس طرح ہمارے نبی کی سنت ہے اس کے مطابق کھانا کھاتے ہیں، ایک آپ کو تسکین ملتی ہے اس کھانے کے بعد. اور جو آپ کے ساتھ بھائی کو ساتھ شامل ہوتا ہے، آپ کو ایک روحانی تسکین بھی پہنچتی ہے. بے شک میں نے 2 لقمے کم کھائے، وہ بھی میری صحت کے لیے اچھا ہے، میں نے کم کھائے ہیں اگر تو وہ میرے ساتھ جس نے کھایا تو آپ کو لگتا ہے کہ چلو یار میری وجہ سے ہم 2 لوگ کھا سکیں، میں اکیلا اگر جو کھانا کھاتا. بڑی خوبصورت بات ہے. اچھا ابھی جس طرح حبیب صاحب فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ ہم گیٹ ٹوگیدرز میں، فنکشنز میں، آفیشیل ڈنرز میں یا کوئی ایسی بہت سی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ ہم شادی بیاہ کی تقریبات میں کھانا بہت ضائع کرتے ہیں. عجیب طریقے سے ہم بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. گھر میں چاہے ہم، وہ کہتے ہیں پنجابی کہا رہا ہے دوبارہ سالن منگے تھے انہوں نہیں ملتا، تو وہاں پہ اس طرح کی بہت ساری معاملات ہوتے ہیں. تو بہت کھانا ضائع ہوتا. آپ کے نزدیک اس کے اثرات کیا ہیں؟ کھانا جس کا ضائع ہو رہا ہے اور جو کر رہا ہے، دونوں اسپیکٹ بتائیے گا. جی پہلے تو آپ نے جیسے سٹارٹ میں بتایا اپنے انٹرو میں کہ فوڈ ویسٹ جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر میں اس کی کچھ فگرز پہ جاؤں تو دنیا میں 1 ٹریلین جو بلین فوڈ ہے، 1.3 بلین ٹن فوڈ جو ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے، جو کہ جیسے آپ نے بتایا 1/3 ہے. اور اس کی جو پرائس ہے، جو کاسٹ ہے، وہ $2.6 ٹریلین کے راؤنڈ بوٹ بنتی ہے. پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں بھی آلموسٹ 40% فوڈ جو ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے، جو کہ 36 ملین ٹنز کے برابر جو ہے وہ بنتا ہے. اور اتنی زیادہ فوڈ جو ہے وہ ویسٹ، اور اس میں دونوں چیزیں ہیں، فوڈ لاس بھی ہے، فوڈ ویسٹ بھی ہے. میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں. فوڈ لاس یہ ہے کہ جب پروڈیوسر جو ہے، فارمر اس کو پروڈیوس کرتا ہے، وہاں سے وہ جو کنزیومر کے ٹیبل تک آتا ہے تو اس میں پروسیسر بھی ہے، اس میں ریٹیلر بھی ہے، اس میں ٹرانسپورٹ بھی ہے، ساری چیزیں شامل ہیں. وہ فوڈ لاس کی کیٹیگری میں آتا ہے. اور جو فوڈ ویسٹ ہے وہ کنزیومر ٹیبل سے آگے ویسٹ ہوتا ہے. یعنی فوڈ ویسٹ اس لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں تمام وہ چیزیں ہم اپلائی کر چکے ہیں، اس کو ہم پروسیس کر چکے ہیں، پیک کر چکے ہیں، اس پہ اور زیادہ انویسٹمنٹ کر چکے ہیں.
واٹر اس پہ لگا چکے ہیں, انرجی اس پہ ویسٹ کر چکے ہیں. سو اس کا ویسٹ جو ہے اور زیادہ پرابلمیٹک جو ہے وہ ٹھیک ہے ہوتا ہے. اب اگر اس کے جو امپیکٹ کی اگر ہم بات کریں, جیسا کہ آپ کا کوشچن تھا, سو اس کے سوشل امپیکٹ بھی ہیں جی, اس کے اکنامیکل امپیکٹ بھی ہیں, اور اس کے انوائرمنٹل امپیکٹ. انوائرمنٹل ایگزیکٹلی جی. سو سوشل امپیکٹ میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں جو لیٹسٹ نیوٹریشن کا جو سروے ہے وہ 2018 کا ہے, جس میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری 37% جو پاپولیشن ہے وہ فوڈ انسیکیور ہے. یعنی کہ فوڈ انسیکیورٹی سے مراد یہ ہے کہ ان کو لوگوں کو 37% پاپولیشن کو ان کی نیڈ کے مطابق نیوٹرینٹس اویلیبل نہیں ہیں, اور جو کہ شاید ہم ویسٹ جو ہو رہا ہے اس کو ہم ادھر شفٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں ہمارے 42% بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں, اوبویسلی نیوٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے. 17% بچے جو ہیں وہ ویسٹڈ ہیں کہ ان کا مسل میس ان کی ایج کے مطابق نہیں ہے. کوئی 30% جو بچے ہیں وہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے. 50% ہماری جو پریگننٹ فیمیلز ہیں وہ آئرن ڈیفیشنٹ ہیں, اور وہ اس وجہ سے کہ پراپر نیوٹریشن ان کو اویلیبل نہیں ہے, اور کیونکہ ہم اس نیوٹریشن کا 1/3 جو ہے وہ ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک یہ اس کا جو ہے وہ ریزن ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب یہ اتنے زیادہ پرابلمز ہیں, اوبیسٹی کا بھی ایک جو ہے وہ ایشو ہے کہ جب ہم فوڈ کو لے لیتے ہیں اور پھر جو ہے بغیر اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے اس کو کنزیوم کرتے ہیں تو اس کے بھی زیادہ ایشوز جو ہیں وہ آتے ہیں. اس کے علاوہ جو اکنامیکل آسپیکٹ ہے, آبویسلی جب ٹنز آف فوڈ جو ہے وہ ویسٹ ہوگا تو پوری سپلائی چین, پروڈیوسر سے, کنزیومر سے, ریٹیلر سے, سب پہ اس کا امپیکٹ آئے گا جی, اور جو ہے وہ اس کی جو پرائس ہے وہ انکریز ہوگی, اویلیبلٹی کا ایشو ہوگا, یہ سارے آئیں گے. جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, گرین ہاؤس گیسز میں اگر ہم بات کریں جو کہ پرابلم کریٹ کرتی ہیں, اس میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اور دوسرے نمبر پہ میتھین ہے. میتھین کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. میتھین جو ہے وہ اس فوڈ کے جب فرمنٹیشن ہوگی, جب اس فوڈ کو ہم لینڈ فلز میں ڈال دیں گے اور اس کی جب آرگینک میٹر کی فرمنٹیشن ہوگی تو اس کے رزلٹ میں میتھین گیس پروڈیوس ہوگی. اور میتھین گیس جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی نسبت 80 ٹائم زیادہ ہیٹ کو ابزارب کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوگا, گلوبل وارمنگ کا ایشو آئے گا, جس کی وجہ سے ہمارا جو ٹمپریچر ہے وہ انکریز ہوتا جائے گا. تو یہ جو پرابلمز ہیں یہ اس کی وجہ سے فوڈ ویسٹ کی وجہ سے آتے ہیں. اچھا ذرا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ فوڈ ویسٹ کرنے سے ہمارا کلائمیٹ چینج ہوتا ہے, ہمارا انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے. ہوتا ہے سر, بالکل ہوتا ہے, اور یہ تو ابھی چند ایک چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں, اس پہ باقاعدہ ریسرچ ہیں, ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں, تو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو غور کر لینا چاہیے. اچھا مجھے حبیب صاحب کی طرف دوبارہ جانا ہے, اس پہ میں نے بات کرنی ہے, ابھی ہم کنٹینیو کریں گے, کیونکہ یہ جو گیسز ہیں ان سے بچنے کے لیے, اور کچھ جگہوں پہ لوگوں نے گھر کے باہر کیاریاں بنا لی ہیں, پودوں میں ڈالتے ہیں, یہ ویسٹ فوڈ جو ہے وہ بینیفیشل ہو سکتا ہے کس طرح, اس پہ ہم بات کریں گے. اچھا حبیب صاحب, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا حکم ہے, ارشاد فرمایا گیا کہ کھانے اور پینے میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کریں. ہم اس پہ جیسے آغاز میں بھی بات کر رہے تھے, آج کے حالات میں اس حکم کی جو عملی اہمیت ہے وہ میں بڑی واضح بھی نظر آتی ہے, اس پہ روشنی ڈالیے گا. دیکھیں جی, صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جتنی باتیں ڈاکٹر صاحب نے بھی کی ہیں, بیماریاں, خوشی غم اور عملی اقتدام, اس کی کمی کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. جی, قوت مند مومن اللہ کو پسند ہے کمزور مومن کی بنسبت, حالانکہ ہے دونوں ہی مومن ہیں. تو یہ جو عمل آپ دیکھیں معاشرے میں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھوک میں رہے ہیں نا, جی, قوت کم نہیں ہوئی. یہ چیز ذہنوں سے نکال دیں کہ جو شخص کہتے ہیں کہ جی ہم زیادہ نہیں کھائیں گے. یہ جو 3 ٹائم مشہور ہے نا ہمارے معاشرے میں, دوپہر دی روٹی بھی آ گئی. ہاں جی, اسلام میں 3 ٹائم کھانے کا کوئی نام ہی نہیں ہے. سوری ٹو کٹ یو یہاں پہ, بلکہ ہم پھر ریفریشمنٹ بھی رکھ لیتے ہیں 2 ٹائم, وہ ایکسٹرا بھی ہوتی ہے. یہ 11 بجے کی ہے, یہ شام والی کافی کے ساتھ ہے. پلیز کنٹینیو. کہ جس طرح دیکھیں نا کہ صبح کا کھانا, دوپہر کا, پھر شام کا, پھر یعنی زیادہ جو پیٹ بھر لیتا ہے نا, پھر اس کو نا دوسرے کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے, پھر اسے اس کھانے کی اہمیت, ویلیو بھی ختم ہو جاتی ہے. آپ نے کہا نا کہ کیاری میں کسی ایسی جگہوں پر پودوں کا استعمال کر سکتے ہیں,
ابھی یہ ضرورت نہیں پہنچی کہ کیاری تک کی بات پہنچی ہے، معاشرہ بہت بھوکا ہے. آپ نکلیں باہر، کبھی نکل کر ان لوگوں سے ملیں، کیونکہ رجے انہوں نہیں پتا ہوں کہ باہر کی ہو رہے ہیں نا، کی بیت رہی ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جو ثابت ہے اور جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہی بات ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کا تو حوصلہ اور ایمان ایسا تھا. عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ بہت بڑا ایک نام ہے، آنکھوں سے نبینے تھے. یہ ادھر سے پاکستان سے برے صغیر جو پرانا اپنا تھا اور ہندوستان کی جو جگہ بنتی وہاں پڑھنے گئے. تو میں ان کے لیے بتلا رہا ہوں کہ جو عمل نہیں کرتے اس کو ویسٹ ہونے سے بچانے کے لیے، اور اس کی اہمیت کتنی، ایک لقمے کی کیا اہمیت ہے. تو وہاں گئے تو ادارے میں نا اساتذہ تھے سارے، انہوں نے کہا جی داخلہ چاہیے مجھے. یہ یہاں سے گئے تو اس کا ٹریول بھی مہینوں کا دنوں کا سفر ہوتا تھا، کوئی گھنٹوں کا تو نہیں تھا. تو وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا جی معذرت، یہاں پر بچوں کی جو تعداد ہے نا، جہاں کھانا لگا ہے، گھروں میں لگا ہوتا تھا، تو یہ کھانا فکس ہے، یہاں پر ہمارے پاس اور گھر نہیں ہے، ہم فوڈ اویلیبل نہیں کر سکتے، تو ہم داخلہ نہیں دے سکتے، کھانے کے اور گزارا نہیں. تو شیخ صاحب نے کہا جی آپ مجھے داخلہ دیں، کھانے کا اللہ مالک ہے، ہم اس کی سیٹنگ رب نے کرنی، کروا دے گا. تو انہوں نے داخلہ دے دیا جی، کھانا تو انہیں خود ارینج کرنا ہے. تو جب بچے سب کھانا کھا رہے تھے نا، جو کھانے کا ٹائم تھا، تو عبد المنان صاحب ایک ایک بچے کے پاس ادھر کھڑے ہو کر سب سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی آپ سب کے پاس مکمل کھانا ہے، میں کسی سے کسی کی روٹی نہیں مانگ رہا، کسی سے سالن نہیں مانگ رہا، مگر مجھے آپ ایک ایک لقمہ، ہر بندہ، آپ 25-30 لڑکے ہیں، آپ ایک ایک لقمہ چھوڑ دیں گے نا، میرا اس سے پیٹ بھر جائے گا، میرا کھانا ہو جائے گا، ایک ایک لقمے سے. سر بہت بڑا نام ہے شیخ الحدیث کا. اللہ اکبر. اب ایک لقمہ میرے لیے کیا ہے، شاید میں تو ویسے ہی سائڈوں سے اتار کے رکھ دیتا ہوں کہ یار یہ مجھے پسند نہیں آ رہا، یہ زیادہ پکا ہے، کم پکا ہے. اس ایک لقمے سے عبد المنان وزیر آبادی شیخ الحدیث بن کر اس کی نیڈ پوری ہو گئی. اگر ایک ایک لقمہ، یعنی ایک ایک شخص ایک ایک بندے کے کھانے کی ذمہ داری لے لے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے نا کہ مومن اکیلا، اب جتنی زندگی پڑھ لیں. عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویرانے میں جو کھانا کھانے لگے پہاڑوں میں، تو انہوں نے کہا جاؤ کسی کو تلاش کر کے. چھوٹی بات نہیں ہے، ہم تو سامنے بیٹھے کو صلح نہیں مارتے نا کہ یار روٹی چنا آ جائے، کہتے دفتروں کے دروازے بند کر لیتے ہیں، وہ یار بندوں کو باہر ڈیل کرو، ہم کھانا کھا رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر کہتے ڈھونڈ کے لاؤ، وہ گئے ایک چرواہے کو، رائی کو تلاش کر کے لے آئے. تو یہ بہت بڑی ایک مثال ہے کہ اپنے دسترخوان پہ اتنا بڑا شک، کیوں؟ انہوں نے تربیت ایسی حاصل کی تھی، وہ عمل جو انہوں نے نبی سے سیکھا تھا نا، اس عمل کے تو اس کے فوائد بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے امت کو جوڑنے کا ایک راستہ جو رکھا ہے نا اجتماعیت کا، وہ یہ فوڈ میں بھی ہے. آپ نے ایک گلاس پانی پیا ہے، آپ دیکھیں یار میں جس سفر میں ہوں یا دوسرے بھائی کو، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، یقین جانیں اللہ آپ کی پیاس بھی ختم کر دے گا، اس کو بھی آپ سے محبت میں قائم کر دے گا. اس کی سب سے بڑی مثال بدر کی جنگ ہے کہ ایک کھجور کا دانہ ہے، 2 ٹکڑے. اب کھجور سے کیا پیٹ بھرتا ہے؟ یہ صرف ہوتا ہے بھرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کی. وہ چاہے تو ایک اونٹ کو آپ دیکھیں، اسی نے پیدا کیا نا، اسی صحرا میں بندہ اتنا زندہ نہیں رہتا، اونٹ کو زندہ رکھ لیتا ہے، تو وہ رکھتا ہے، تو بعض اب انسانوں کو رکھ لیتا ہے، اونٹوں کو مار دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کی مثال ملتی ہے کہ ایک کھجور کا دانہ اگر 2 بندوں کو کفایت کر گیا ہے، تو ہمیں بھی یہ عملی مظاہرہ کرنا چاہیے. فوڈ کے اندر ہمیں اپنے آپ کو اسلام طریقے سے کھائیں، اور برکت بھی ہوگی انشاءاللہ، سائنس بھی آپ کو اپریشیٹ کرے گی. یہ سب سے بڑی لوگ نا کہتے ہیں جی ہم جدید ہیں، تو میں سمجھتا ہوں جدیدیت بھی آپ کو فالو کرے گی. بہت اچھا کر رہے ہیں حبیب صاحب. جیسے آپ فرما رہے ہیں نا، میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کا ہم ویسٹرنائز جگہوں کو بڑا پریز کرتے ہیں کہ جی گورا یہ کرتا ہے، گورا وہ کرتا ہے. ویسے مجھے باتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن گورا یہ کرتا ہے کہ کانسیپٹ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ وہ لوگ عمل کیا کرتے ہیں. عمل وہ یہ کرتے ہیں جو دین پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. جیسے ہم کھانے کے حوالے سے بات کریں، وہ کھانے کو اس طرح سے فالو کرتے ہیں. ایمپٹی سٹمک تھوڑا سا رہنا چاہیے، آپ کو تھوڑا فوڈ لینا چاہیے، آپ کو نیڈ کے وقت فوڈ لینا چاہیے، نہ کہ آپ پورا ڈمپ کر لیں اور پھر خود ہی ڈمپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ یار یہ 32 سے 36 پہ چلی گئی ہے ویسٹ. تو خیر اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح ابھی ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے، ہم فریش فروٹس لاتے ہیں، ویجیٹیبلس لاتے ہیں، اسپیشلی گرین جو ویجیٹیبلس ہیں وہ 2-3 دن سے زیادہ نہیں چلتے. ان کو پرزرو کرنے کے لیے، اسٹور کرنے کے لیے سب کو اس طرح سے نالج بھی نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا جب وہ ضائع ہو جاتی ہیں تو ان کو ہم ان کھاد کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، وہ فائدہ ہو سکتے ہیں. وہ فوڈ ہمارا جو ہم پیسے دے کے خرید کے وقت اپنا انویسٹ کر کے لے کے آئیں وہ بچ سکتا ہے، ہم اس کے اور بینیفٹس لے سکتے ہیں. فرمائیے گا. اس میں بالکل آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جو فوڈ ہمارا گھر میں ہے وہ ایکسٹرا ویسٹ ہو گیا. پہلی تو کوشش یہ کریں کہ وہ ویسٹ نہ ہو.
اس کو پرچیز ہی اتنی کوانٹٹی میں کریں کہ جو آپ کی گھر کی ریکوائرمنٹ آن دا فرسٹ پلیس. بالکل اس طرح سے آپ جو ہے وہ اس کو دیکھیں. اگر فار ایگزامپل وہ ویسٹ ہو گیا ہے, دوسرا پروسیجر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو پراپر پریزرو کرنے کا ٹریننگ لیں, اس کو سیکھیں کہ اگر آپ لے کے آئے ہیں تو اس کو آپ نے کس کنڈیشن میں رکھنا ہے کہ اس کی لائف زیادہ ہو جائے, زیادہ دیر تک آپ یوز کر سکیں. تیسری بات, اگر وہ اسپوائل کر گیا ہے, وہ خراب ہو گیا ہے, تو اس کو یہ ہو سکتا ہے کہ گھروں میں کچن گارڈننگ کا ایک کنسپٹ ہونا چاہیے. انفارچونیٹ ہمارے ہاں نہیں ہے, بہت سارے یورپین کنٹریز میں یہ کلچر موجود ہے, گورنمنٹ بھی ٹائم ٹو ٹائم پروموٹ کرتی ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتا. سو اگر ہم کچن گارڈننگ کا کنسپٹ اپنے گھروں میں لے کے آئیں تو وہی جو ویسٹ ہمارے گھر کا ہے وہی اس کی فرٹیلائزر بھی بن جائے گی. آپ اس کو ڈفرینٹ کمپوسٹ اور ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ ملا کے اس کا فرٹیلائزر بنا سکتے ہیں, اور وہی فرٹیلائزر جو ہے آپ اس کو آرگینک فرٹیلائزر وہ ہوگا, نہ اس میں کوئی اسپرے ہے, نہ اس میں کوئی اور چیزیں کیمیکلز ہیں, اور وہ آپ ان پلانٹس کے لیے یوز کر سکتے ہیں. آپ وہ فلاورنگ پلانٹس بھی ہو سکتے ہیں, وہ ویجیٹیبل بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, اس میں آپ اس کو مکس کریں جس کی ان پلانٹس کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہوگی اور آپ کا جو گھر کا ویسٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ بھی یوزیبل ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, بہت ساری ایسی مثالیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر گھر میں چونکہ چھوٹے گھر ہوتے ہیں, افورڈ نہیں کر پاتے, کوئی گارڈننگ نہیں ہو سکتی, اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو لوگوں نے اپنے گھر کی چھتوں پہ روف گارڈننگ بھی شروع کر رکھی ہے, اور آپ کو کوئی بہت کچھ زیادہ نہیں کرنا, چند ایک چیزیں میں نے اس پہ ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہے سر, اتنی آرگینک ابھی سب چیزیں نکلتی ہیں. آپ لیمو دیکھ لیں, ٹماٹر دیکھ لیں, مرچیں دیکھ لیں, آپ کورینڈر بڑی اچھی چیزیں آتی ہیں, اور آپ کو بڑا اچھا ایک فیل بھی آتی ہے کہ میرے گھر کی کھیتی ہے, یہ نیچرل ہے, اور بڑا اچھا آپ کو, تو ہم یہ کر سکتے ہیں. اچھا سر, پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ فوڈ کو ضائع کیا جاتا ہے, خوراک کو ضائع کیا جاتا ہے, اس کے سب سے خطرناک نتائج کیا نکلتے ہیں؟ ایک تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سیلاب زدگان کے حوالے سے فوڈ سب کی ضرورت ہے, ہر بندہ کہتے ہے کہ مجھے روٹی مل جائے. آنے والے وقت میں یہ مزید خطرناک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ لوگوں کو سالہ سال اب اس سارے ٹراما سے نکلنا ہے, اس مصیبت سے نکلنا. نتائج کیا ہو سکتے ہیں اس کے؟ سر دیکھیں, نتائج اس کے آلریڈی ہم بھگت رہے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے ہاں میل نیوٹریشن کا ایک بہت بڑا ایشو ہے جی, اور فوڈ جو ہم ویسٹ کر رہے ہیں اسی فوڈ کو اگر ہم پریزرو کر لیں تو میل نیوٹریشن کے جو ہمارے پرابلمز ہیں ان کو ہم ریزالو کر سکتے ہیں, ان کو بہتر انداز سے ٹیکل کر سکتے ہیں. دوسری بات کہ جو ہم فوڈ ویسٹ کر رہے ہیں, جیسے پہلے جو ہے وہ شاید ہمارا کنٹریبیوشن جو ہے گرین ہاؤس گیسز میں اتنا نہیں ہے, یعنی کہ اگر میں کہوں کو لیس دین 1% ہے, لیکن اگر ہم جو افیکٹڈ کنٹریز ہیں ان میں ٹاپ 5 میں آتے ہیں. یعنی کہ آپ نے دیکھا, ہم نے پچھلے کوئی 10-15 سال پہلے کلاؤڈ برسٹ کا شاید نام بھی نہیں سنا تھا. اب یہ جو ایشوز ہمارے ہاں آ رہے ہیں وہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے, نئی ٹرمز ہم سن رہے ہیں, گزر رہے ہیں اس سے. اور ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ جو ہمارے سیلاب آئے ہیں, سنا کہ جی 1988 میں شاید پہل آیا تھا, اس کے بعد اتنا ہیوج قسم کا فلڈ, 40 سال کا ریکارڈ بتایا جا رہا ہے. جی, سو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید نیئر فیوچر میں اب ہمیں روٹین میں ملیں گی, کیونکہ جتنا ہم نے اس کو ہمارے انوائرمنٹ کو ہم نے پرابلم کریٹ کر لی ہیں, مین میڈ جو پرابلمس کریٹ کر لی ہیں, جن میں یہ فوڈ کا ویسٹ ہونا بڑا ایک امپورٹنٹ ہے, گلوبل وارمنگ ایک بہت بڑا ایشو ہے. سو یہ ہمیں اب چیزیں جو ہے وہ آتی رہیں گی. سر جیسے آپ فرما رہے ہیں حبیب صاحب, بلکہ ایک آتھر تھا میرے ذہن سے نام نکل گیا ہے, میں وہ ریسرچ پڑھ رہا تھا اس کی, اور اس نے باقاعدہ بتایا تھا کہ آنے والے سالوں میں یہ چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑیں گی, ہم وہ فیس کر رہے ہیں. آنے والے سالوں کا بھی اس نے آگے بتایا کہ جی یہ چیزیں ہم کر رہے تھے, اس کا ہم یہ رزلٹ دیکھ رہے ہیں, اب اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے. یعنی ریسرچ ہو رہی ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, اور کرنے والے ہم خود ہیں. سو ہمیں ان چیزوں پہ بھی فوکس کرنا ہوگا, بیکاز ابھی سردیوں کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ شدید سردیاں ہمیں فیس کرنی پڑیں گی. کلائمیٹ بہت زیادہ چینج ہو رہا ہے, کلاؤڈ برسٹ کے حوالے سے, گرمی کے حوالے سے, سیلاب کے حوالے سے, زلزلوں کے حوالے سے, اب سردی کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ ان آفات سے ہمیں محفوظ رکھے. اینی وے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں ورنہ بات کہیں اور آگے نکل جائے گی. حبیب صاحب, جو کہ اسلام میں ہمیں فضول خرچی کے حوالے سے بھی روکا ہے, سمجھایا گیا, پسندیدہ عمل کہا گیا ہے, کھانے کے ضیاع کے اوپر کیا حکم لاگو ہوتا ہے؟ کیا ہمیں وہاں سے باقاعدہ تعلیم ملتی ہے کہ باز آ جائیں ہم یہاں سے؟ میں ایک حدیث مجھے یاد آئی, ضائع تو دور کی بات ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جی, ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا. ایک بھوک لگی ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو گھر سے نکلے
دیکھا ابو بکر صدیق مل گئے راستے میں, پوچھا ہی نہ سکتا کہاں جا رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ, کہا بھوک لگی ہوئی ہے مجھے, میں نے کچھ نہیں کھایا ہوا. اگر کہتے میری بھی یہی کیفیت. حضرت عمر مل گئے, انہوں نے بھی کہا کہ میری یہی, یہ غریب بھی نہیں تھے, میں لوگ سمجھتے شاید سنگ بات میں ہوتا نہیں تھا, وہ ہوتا تھا, وہ شام کو نا بانٹ کر سوتے تھے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو سب دے دیتے تھے, صبح اللہ تعالیٰ جہاں سے کھلا دیتے. تو آقا فرماتے چلو انصاری کے دسترخوان پہ چلتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی اس کے نصیب اور مقدر اس پر نبی چل کر جائے. اس سے تو یہ بھی پتہ لگتا نا کہ اس کا مال بھی پاک ہے, اس کا دسترخوان اور گھر بھی پاک ہے, جس کے لیے نبی پاک خود فرما رہے ہیں. یعنی نبی تو حرام نہیں کھا سکتا, نبی تو غلط نہیں کھا سکتا. تو وہاں نا جب انہوں نے جانور ذبح کیا کہ میں پیش کرتا ہوں, میں وہ آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ ناپسندیدہ عمل تو دور کی بات ہے. ادھر نا اسٹارٹر جو ہوتا ہے, ہمارے پاس رائتا سلاد آتا ہے نا ہوٹلوں پر یا گھروں میں, وہاں پر وہ عرب کا جو تھا نا وہ کھجوروں کا وہ لا کر نا جو ڈوکے شوکے ہوتے ہیں نا وہ لا کر رکھ دیتے ویسے ہی کہ یہ جب تک کھائیں تب تک کھانا پک کر آتا ہے. اور میں عمر قیامت کے دن اللہ اس کا بھی سوال کرے گا. کھلانے والے کا رزق بھی پاک ہے, کھانے والا بھی نبی ایکسٹرا بھی نہیں کھا رہے, بھوک لگی ہوئی ہے تو کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور کسی کے پاس گھر یہ بھی نہیں کہ اپنا زیادہ کھانے کا شوق ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ حیران ہو گیا وسلم, نہ یہ فضول ہے نہ بلا وجہ کھا رہے ہیں اور ضرورت کے تحت کھا رہے ہیں, یہ پھر بھی اس کا سوال ہوگا. اور میں عمر یہ جو آیا تھا نا یومئذ عن النعیم, قیامت کے دن ہر نعمت کا سوال ہوگا. یہ کھانے سے بڑی بھی کوئی نعمت ہوگی جو اللہ کو صبح شام, دیکھیں بنی اسرائیل نے کھانے کی ناشکری کی تھی نا من سلوا پر, جو اللہ نے اتارا تھا. اللہ کو یہ عمل پسند نہیں آیا تھا کہ میں تمہیں دے رہا ہوں. رزق کی بے قدری, میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کھانوں کے اندر وہ ٹیشو نہ ملے نا تو نان سے ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیں جان چھڑانے کے لیے. میں نے خود دیکھے, یہ ویڈیوز بھی پڑھی ہیں, ٹائم چھڑاتے ہیں. اور ہماری جو مہذب قوم, حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور یہ راستہ اور یہ دین جو آپ نے بتایا ناپسند, اللہ نے بے شک کہا قرآن میں کہ کھاؤ پیو ولا تسرفو, اور اسراف نہ کرو, اللہ ان کو پسند نہیں کرتا اسراف کو. تو یہ جو نعمتیں ہیں قیامت کے دن حدیث میں آتا نا کہ اللہ پوچھے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں, اللہ تعالیٰ پوچھے گا. حالانکہ اللہ غنی ہے اس چیز سے, اللہ کہے گا میں پیاسا تو پانی نہیں پوچھا, میں بیمار سی تو میں نے دوائی نہ پوچھی, نہیں پوچھے. تو یہ نہیں تھا, اللہ کہتا تو میرے فلاں بندے کو, یہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں نا میرا تعلق ہو تو روٹی کھلاتے ہیں. ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے, اسراف سے بات یاد آئی, ہم نا حالانکہ اسلام مومن یہ نعمتوں میں سے ہے, اور بندہ ہر عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے. یہ پروگرام اسلامک آپ اللہ کو راضی کو کرنے کے لیے وقت دیں. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آئے ہیں یا کسی کی خیر خائی چاہتے ہیں, اس اپنی یونیورسٹی میں کسی کو راستہ دیتے ہیں خیر خائی کی نیت, کھانے کا راستہ بھی خیر خائی کا ہے, عبادت کا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا, فرمایا کہ جس طرح کھانے کو مومن جو ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے, کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے. کتنی بڑی واضح ہے. اور مومن 10 کافروں پہ بھاری ہوتا ہے. یہ سائنس دیکھیں آپ, یعنی موازنہ کر کے دیکھیں. اور میرا جو ماننا ہے نا کہ ہم اسلام کہتا ہے کہ کھانے کے لیے جینے کے لیے کھانا چاہیے, ہم جو ہے نا وہ کھانے کے لیے جیتے ہیں. ہماری ترتیب بنتی ہے, اس ہفتے کیا کھایا ہے, اگلے ہفتے پلان کرتے ہیں, وہاں چل کے کھاتے ہیں. حبیب صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں میں نے ابھی یہ کھایا ہے, رات کو میں وہاں جا کے وہ کھاؤں گا, اللہ ابھی تازہ پیٹ بھرا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں ناپسندیدہ یہ جو عمل ہے نا, جو حد سے زیادہ تجاوز ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو کھینچ لیتا ہے جن پر اللہ کا شکر نہ ادا کیا جائے اور جن کی بے قدری کی جائے. میں آپ کو کوئی سوٹ گفٹ کرتا ہوں, میں آپ کو کوئی چیز دیتا ہوں, انشاءاللہ دیں گے, اچھا لگے گا, بہت اچھا لگے گا. آپ اس کو سنبھالیں نا, آپ ایسے ہی پھینک دیں, آپ ایسے ہی جاتے کسی جگہ پر رکھ دیں, مجھے ہفتے بعد پتہ لگے کہ یار اس بھائی نے ضائع, مجھے بتلائیں, میں اور آپ میرا پر ریلیشن رہے گا. میں نے کہنا کہ یار اس بندے نے میری چیز کی ناقدری کی, اتنی بے توقیری کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو, یہ تو نبی کی دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پہ کروڑوں درود و سلام اور رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ میری امت کو نہ بھوک سے نہ مارنا. اللہ نے کہا میرے نبی قبول ہوگی, تیرا کوئی امتی بھوک سے نہیں مرے. وگرنہ جتنی ہم نے رزق کے ساتھ معاملات کیے ہوئے ہیں نا, وہ اولی بات ہے, سیلاب میں میں ادھر رہا ہوں, مہینہ ہو گیا کام کر رہے ہیں, یقین جانے ایک روٹی ہوتی ہے, سالن ہوتا ہے, لوگ مائیں بہنیں بیٹیاں پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں. ان کے گھر میں ہم کشتی لگا کر جب اندر جاتے ہیں تو ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے ان سے پوچھو کہ اس کی اہمیت. ایک بندے کے پاس گئے, کہتا ہے جی ادھر کشتی آتی نہیں, 2 دن سے گئے نہیں, آج 3رے دن آپ روٹی دینے آئے ہیں.
اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم کھا کر بیمار ہو رہے ہیں نا. ہم ڈاکٹر کے پاس کوئی آج تک ایسا کیس نہیں آیا کہ جی میں بھوکا رہ کے بیمار ہوں گے, بلکہ بھوکا رہ کے آپ زیادہ بہتر ہیں. ہم جاتے ہیں اور جا کے جب ہم نے بہت زیادہ کھا لیا ہوتا ہے, ڈاکٹر نیوٹریشنسٹ کو ہم جا کے ڈائٹیشین کو کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کی فیس بھی دے رہے ہیں, آپ کے 1 گھنٹے کا لیکچر بھی سنتے ہیں, مجھے بھوکا رہنے کا طریقہ بتا دیں. اور وہ طریقہ تو ہمارے نبی نے کب کا بتا دیا. اللہ کی دعا ہوتی تھی کہ اللہ مجھے رزق اتنا دے جس سے آل رسول کو, جس سے جسم اور روح کا کنیکشن باقی رہے. باقی اتنا کھانا چاہیے مجھے رب اتنا دے بس. یعنی وہ آپ سوچے کیا ہو سکتا ہے, کتنے لقمے ہوں گے. ہاں ہم تو بالکل اینڈ ہو کر کھاتے ہیں نا, تو اس سے بڑے نقصانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں جی ان کی لائف کی روٹین چینج ہو جاتی ہے. صرف صاحب نے کہا نا کہ 32 سے 36 ویسٹ ہو جاتی ہے. وہ صرف ویسٹ نہیں ہوتی, انسان کی لائف چینج ہو جاتی ہے. بندہ خود بھی ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے. ایکٹیو بندہ نہ نماز میں کھڑا ہو سکتا ہے, نہ میدان مقتل میں, نہ دوستوں کی کمپنی میں, نہ وہ کسی کو اچھا لگتا ہے. تو مومن خوبصورت ہے, اللہ خود خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. وہ جسمانی ہو, اندرونی ہو, باہر کے, اللہ اس کو پسند کرتا ہے. ہم خود اپنے آپ کو کیری اگر ٹھیک نہیں رکھ پائیں گے, ہم اپنے معاملات کو کیا کیری کریں گے. اچھا سر, جس طرح ابھی یہ بات آگے بڑھ گئی, دنیا بھر میں مینجمنٹ, فوڈ مینجمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, فوڈ کو ویسٹ ہونے سے بچانے کے لیے کام ہو رہا ہے. کون سے ایسے ماڈل ہیں جو ان لوگوں نے اپنا لیے ہیں لیکن ہم نہیں اپنا سکتے, ہم نہیں کر رہے, یا کہاں ہم لیک کر رہے ہیں؟ میں بتاتا چلوں کہ میری جو پی ایچ ڈی ہے وہ آسٹریا ویانا سے ہے. وہاں میں نے خود 3.5 سال اس چیز کو آبزرو کیا ہے کہ سب سے پہلا جو سٹیپ ہے نا وہ گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے, جہاں ہم اپنے ویسٹ کو سیگریگیٹ کر لیتے ہیں. ویسٹ کو سیگریگیٹ کرتے ہیں, ڈفرینٹ کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. اچھا, کہ کون سا ویسٹ جو ہے وہ ری یوز ہوگا, ریسائیکل ہوگا, کون سا ویسٹ جو ہے وہ آرگینک ویسٹ ہے اور اس کو سپریٹ ہم نے کرنا ہے, اس کو آگے اس کی یوٹیلائزیشن کرنی ہے, اور کون سا ویسٹ ہے جس کو ہم نے ڈمپ کرنا ہے جو کہ اب دوبارہ ری یوزیبل نہیں ہے. سو یہ پروسیس وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. وہیں سے ہی جو آرگینک میٹر ہے یعنی کہ فوڈ کا ویسٹ ہے, جس کو آگے آپ فرمنٹ کر سکتے ہیں, آگے یوز کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ جیسے فرٹیلائزر بنانے میں یا کسی بھی چیز میں یوز کر سکتے ہیں, اس کو وہاں سے لیا جاتا ہے. ڈفرینٹ جو وینڈرز ہیں وہ اس کو لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ پروسیسنگ کی طرف لے جاتے ہیں تاکہ اس کو یوٹیلائز کیا جا سکے. سو اس طرح کے سکسیسفل ماڈل دنیا میں جو ہے وہ چلتے ہیں. ڈفرینٹ کنٹریز میں یہ موجود ہیں. سب سے پہلے اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ جہاں فوڈ ایکسٹرا موجود ہے, ڈفرینٹ آرگنائزیشنس, پبلک پارٹنرشپ ہے, پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے, ان کے ساتھ مل کے جہاں فوڈ ایکسٹرا ہے اس کو وہ انفارمیشن وہاں سے لیتے ہیں, اس کو کلیکٹ کرتے ہیں, اس کو پراپر ٹمپریچر میں, جو بھی اس کا مثال کے طور پہ اگر وہ ہاٹ فوڈ ہے تو اس کو 60 ڈگری پلس میں ہی رکھا جاتا ہے, اور جو اگر کولڈ فوڈ سرو کی جاتی ہے تو اس کو 4 ڈگری پہ رکھا جاتا ہے. اس ٹمپریچر کو دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں جو فوڈ ویسٹ ہو رہا ہے اس میں بہت چانسز ہیں کہ وہ ہمیں فوڈ پوائزننگ کا باعث بھی بن سکتا ہے اگر اس کو ہم پراپر ٹمپریچر پہ پراپر کنڈیشن میں سٹور نہیں کریں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سو اس کے بعد اس کو جو ہے وہ کلیکٹ کیا جاتا ہے, کلیکٹ کر کے اس کو دوبارہ سے ری پیک کیا جاتا ہے, اور جہاں پہ فوڈ اویلیبل نہیں ہے وہاں اس فوڈ کو پہنچایا جاتا ہے. یہ اس طرح کے یورپ میں موجود ہیں, یو ایس اے میں کچھ اسٹیٹس میں یہ چیز موجود ہے, لنڈن میں اس چیز کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے. پرائیویٹ بھی موجود ہوتے ہیں اور پبلک سیکٹر بھی اس میں انوالو, سب مل کے کر رہے ہیں, سب مل کے اس کو کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہی آرگنائزیشن جو ہیں وہ اویئرنیس بھی کمیونٹی میں کریٹ کر رہی ہوتی ہیں. اویئرنیس اس لحاظ سے کہ فوڈ کو کی امپورٹ, جیسے آج یہ پروگرام آپ نے آرگنائز کیا ہے تو اس طرح کے ملٹیپل پروگرامز آرگنائز ہوتے ہیں تاکہ کمیونٹی میں دیکھیں فوڈ جو ویسٹ جہاں تک تعلق ہے وہ کنزیومر کی بہاف پہ زیادہ ہوتا ہے, چاہے وہ ہوٹل ریسٹورنٹس ہوں, چاہے وہ وہاں بھی کنزیومر ہم کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں, یا جو ہے گھر میں ویسٹ ہوتا ہے. تو اس کی اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے, اس کو پتہ ہو کہ اس کی وجہ سے کیا کیا پرابلم کریٹ ہوں گی, اس کو پتہ ہو کہ یہ فوڈ جو ہے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس اویلیبل نہیں ہے اور ہم ان کو جو ہے وہ یہ پہنچا سکتے ہیں. تو یہ سارا سیٹ اپ موجود. اس کے پہلا کام وہ اویئرنیس کرتے ہیں, دوسرا جہاں ایکسٹرا فوڈ ہے اس کو کلیکٹ کرتے ہیں, اس کو پرزرو کرتے ہیں, اس کو اسپریڈ آؤٹ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ پیکیجنگ میٹیریل بھی وہ انوینٹ کرتے ہیں تاکہ فوڈ کی لائف جو ہے اور زیادہ ایکسٹینڈ ہو سکے, یعنی کہ وہ ویسٹ ہونے سے ہی بچ سکے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ایڈوانس کنٹریز جو ہیں وہ اڈاپٹ کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تمام چیزیں ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں جو ہے کچھ آرگنائزیشنز ہیں, میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا,
رزق کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے یا ہاشو فاؤنڈیشن ہے, یہ کام کرتے ہیں, لیکن وہ شاید بڑا لمیٹڈ اسکیل پہ ہے. ملٹیپل ریزنز ہیں کہ ہم جو ہے ہمیں شاید ایک تو اس کی اویئرنیس کا ہی آئیڈیا نہیں ہے, لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم یہ جو ہے وہ کتنا بڑا کام ہے, کتنا بڑا کام ہے, اور ہم جو ہے شاید تھوڑا سا سیلفش بھی ہم ہو گئے ہیں. ہم جو ہمارے غریب بہن بھائی جن کو فوڈ اویلیبل نہیں ہے, ہمیں ان کی اس کنڈیشن کا ہی آئیڈیا نہیں ہے. ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ جو سیلاب جن ایریاز میں جو ہے وہ آئے ہیں, زیادہ تر جو دیہات میں لوگ ہیں وہ اپنی فوڈ کو, اپنی گندم کو وہ سٹور کرتے ہیں, اور جن جن ایریاز میں سیلاب آئے ہیں وہ ختم ہو چکی ہے, اور اب جو ہے وہ بالکل ڈپینڈنٹ ہیں ان لوگوں پہ جن کے پاس فوڈ اویلیبل ہے. سو ہمارا اگر اپنا پیٹ بھرا ہوا ہے تو اٹ مین آل از اوکے. سو ہم دوسرے کی پرواہ نہیں ہے. سو یہ ایک مین حبیب صاحب والی بات کہ اگر میں بھوکا رہ کے دیکھوں گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ بھوکے کی کیفیت کیا ہے. جب میرا پیٹ ہی بھرا ہوگا تو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے یار, سب اچھے والے معاملات. اچھا حبیب صاحب, جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ کھانا ہم بے شمار کھا لیتے ہیں, اس کے اپنے نقصانات بھی. ہم ایک کام اور بھی کرتے ہیں, ہم اگر کسی بچی کی شادی پہ گئے ہیں, کسی نے آپ کو مدعو کر رکھا ہے, میں وہاں جاؤں گا, کھانا کھاؤں گا, ڈٹ کے کھاؤں گا, اور پھر اس کھانے کی برائیاں شروع کر دوں گا, اس میں یہ کم تھا. یہ ایک تو اس میں ہمارا لمحہ معاشرتی طور پہ, دوسرا یہ کہ ہم اس فوڈ کو بھی ضائع کر رہے ہیں. اگر میری ضرورت جتنی تھی اس سے زیادہ کھا کے بھی, وہ 2 لوگوں کا کھانا تھا جو میں نے اکیلے کھایا, اور آن ٹاپ آف دس پھر میں نے اس کو ضائع بھی کر دیا. ہمیں دین نے دعائیں بھی بتائی ہیں, کھانا کھانے سے پہلے کی, کھانا کھانے کے بعد کی, اس میں کتنی فضیلت ہے, کتنی برکت ہے, اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے, یہ بھی بتائیے گا. دیکھیں جی, نام لے کر کھانا, اس سے پہلی بات جب آپ بسم اللہ کہہ کے کھاتے ہیں نا, پہلے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں, یہ نہیں ہے. حدیث میں صرف بسم اللہ پڑھ کر کھانا ہے, اتنے الفاظ ہیں. تو جب بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتے ہیں, سب سے پہلے تو آپ شیطان کو بھگا دیتے ہیں کہ بھائی یہ مومن بندہ اللہ کا رزق میں نے کھانا ہے, شیطان اس میں شامل نہیں ہوتا ہے. دعا کا سب سے بڑا پہلا فائدہ ہے. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان مطمئن, یہ سائنس بھی کہتی ہے کہ جب کھانا ریلیکس ہو کر کھاؤ نا, مینٹلی فریش ہو کر کھاؤ, وہ ہاضمے دار بھی ہوتا ہے, فائدہ بھی دیتا ہے. اور بڑی جب انسان دعائیں پڑھ کر کھاتا ہے نا, شروع میں بعد میں, تو اس دعا کی وجہ سے انسان مینٹلی فریش رہتا ہے. اور دعا یہ جو پڑھنا, یہ تو بہت بڑا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کھانا کھا کر بعد میں دعا پڑھتے ہیں نا, اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ, تو یہ دعا پڑھنے والا اللہ اس کے گناہوں کو, پچھلوں کو معاف کر دیتا ہے. تو رب ہے اس چیز کو کہ یہ کھا کر میرے تعریف, میری ثنا کر رہا ہے, تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کا اجر اتنا ہے. تو یہ کھانا, اس کی دعائیں دیکھیں, یہ نا ایک لگن ہوتی ہے. آپ جس جگہ بیٹھے ہیں اس میں آپ کسی کو, آپ دیکھیں نا ہوٹل پہ بیٹھے ہیں, کھانا لذیذ ہو, بار بار کہتے ہیں یار انہیں تو ہینڈی کر دی تھی, یار یہ تو مجھے نا, آج مجھے تو مزہ ہی آ گیا. اب وہ بنانے والے کی تعریف ہے جو آپ کو دے کر, لا کر, صحت, کھانے, سب سے بڑی بات ہے کھانے کی طاقت دی. ہر کوئی نہیں کھا سکتا, ہر کوئی ہر لقمہ نہیں کھا سکتا. دیکھیے جا کے بہت سے لوگ ہاسپٹلز میں پڑے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں اس طرح. ہمارے ایک دوست ہے, میں تو ایک اس چیز کو کہوں گا کہ کھانے سے بھی بندے کو نا اللہ یاد آتا ہے, آنا چاہیے. ہمارے ایک دوست تھے, ینگ تھے, شہید ہو گئے ایک جگہ پر, اللہ تعالیٰ کی جنت قبول, جنت دے انہیں. وہ ایک دوست کے پاس نا جاب کرتے تھے, تو کہتے میرے ساتھ نا عجیب واقعہ ہوا کہ جس طرح مالک اپنے ملازموں کو لے کر چھٹی والے دن اکثر ہوتا ہے نا, ڈنر کرنے چلے جاتے ہیں, تو کہتے ہیں میں نے ایک دن سب لڑکوں کو کہا کہ یار ہم نے نا یہ فورٹریس ہے لاہور, یہاں پر ایک ہوٹل ہے بہت بڑا, کہتے ہیں وہاں کھانا کھاتے ہیں. تو کہتے ہیں میں ساروں کو لے کر گیا, تو اس لڑکے کو پتہ نہیں تھا, وہ بھی ساتھ آ تو گیا کہ بوس نے بلایا. کہتے جب وہاں پہنچے نا تو میں نے سب سے کہا اترو گاڑی سے, آؤ کھانا کھا لیں. وہ اترا نہیں گاڑی سے, کہتا سر میں نے نہیں کھانا کھانا. میں نے کہا تیری طبیعت خراب ہے, کچھ اور کھا لے, یہ نہیں پسند, کہیں اور چل پڑتے ہیں. محبت سے کھلا رہا ہے نا. تو ملازم تھا, تو اس نے کہا کہ نہیں سر میں نے یہ کھانا ہی نہیں ہے, میں نے کھانا نہیں کھانا, یہ کھانا ہی نہیں کھانا, مطلب کھانا نہیں کھانا یہاں کہیں سے بھی. اچھا. وہ بڑا حیران ہوا, کہتا جی میں نے گھر جا کر کھانا, یہ میں نے کچھ بھی ایسے ہوٹلنگ نہیں کرنی. کہتے میں نے سے کہا یار یہ کوئی نخرے والی بات ہے, میں تجھے کہہ رہا ہوں کوئی میں پیسے ہی میں دینے. کہتے اس نے نا مجھے بڑا فورس کر کے, اس نے ضد کر لی کہ میں نے نہیں. کہتا مجھے بھی غصہ لگا کہ اب پہنچ گئے ہیں سب کھانے کے لیے, اور تو ضد کر رہا ہے, یہ عجیب ضد ہے, نہیں کھانا ساتھ چل. وہ کہتا جی میں نے نہیں جانا وہاں. کہتے برحال ضد کر کے اسے میں ساتھ لے گیا, اس نے کھانا نہیں کھایا, بس ہلکے سے تھوڑا سا لقمے لگا لیے. کہتے اگلے دن نا مجھے یہ بات دل میں کھٹکتی رہی, جب وہ کام پہ آیا نا دفتر میں بیٹھے, کہ یار یہ میرے مال کو حلال نہیں سمجھتا, یا اس نے مجھے اتنی عزت ہی, یہ مجھ سے ناراض ہے کہ میرے ساتھ کھانا نہیں پسند کیا. آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ کہتے میں نے اسے بلایا, تو اکیلے میں نے اسے بٹھا کے پوچھا, تو پہلے تو بتاتا نہیں تھا, پھر اس نے مجھے بتلایا جو میں ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کھانے سے بھی اللہ کتنا یاد آتا ہے.
تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ ساری بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، میں نے جب سے اللہ کا باتیں قرآن حدیث میں پڑھا نا کہ اللہ جنت کے کھانے کھلائے گا، اس کے میوے اس طرح کے ہوں گے، ایک پھل جب دوسرے پھل سیم کھاؤ گے تو اس کا ذائقہ زیادہ لذیذ ہوگا، اللہ تمہاری مہمان نوازی کرے گا، سب سے پہلے میزبان اللہ ہوگا، اور کھانوں کی لذتیں کہتے پھر میں نا جب گھر جاتا ہوں نا، جب میں ایسے لذیذ کھانے ہوٹلوں سے کھا لوں مجھے جنت کی طلب ختم ہو جاتی، میرا نا اللہ سے وہ مانگنے کو دل ہی نہیں کرتا، کیونکہ میرا پیٹ یہ لقمے یہ ذائقے یہ شہر والے کھانے بھر چکے ہوتے ہیں، پھر تو میرے سامنے کوئی لا کر کہنا کہ یہ بڑا اعلیٰ مٹن پکا ہے، میں پہلے کھا چکا ہوں نا پیٹ، وہ دل ہی نہیں کرتا، یہ فطرت ہے۔ کہتا ہے میں اس لیے یہ کھانے نہیں کھاتا کہ مجھے نا وہ لگن ختم ہے، سادے کھاتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ جلد مجھے وہ کھلائے گا۔ میں نے جنت کے کھانے جنت کے کھانے اللہ سے وہ مانگنے ہیں، لیکن مومن کی طرف یہ ہوتی ہے جب وہ اتنی فکر کرے وہ ضائع کرے گا۔ جس انسان کو یہ پتا ہو کہ یار اللہ نے میرے لیے اصل کھانے آگے رکھے ہیں، وہ دوسرے کو ترجیح دیتا ہے، وہ اس کے اندر دعائیں تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا دعا دل کی تسلی ہے، ورنہ دعائیں تو الفاظ بن چکے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی آیت الکرسی پڑھی سی تاں ہی اثر نہیں ہویا، درود پڑھی جا رہے ہیں، قرآن پڑھی جا رہے ہیں، اثر نہیں ہو رہا، وہ اندر کی فیلنگز ہوتی ہیں، دعاؤں کے الفاظوں میں کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کے لیے تو فرشتے بہت ہیں، وہ اتنی ثنا کرتے ہیں، ہر وقت کرتے رہتے ہیں، وہ اسپرٹ ہونی چاہیے، ان کی خوراک فرشتوں کی روٹی روزی نا یہ نہیں ہے کہ کھانا کھاتے ہیں، ان کا ذکر ہی اللہ کی غذا ہے، فرشتوں کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ ان کو چھوڑ کے بندوں کو کہتا ہے کہ نہیں تسی روٹی کھاؤ تو میرا نام لو، اور کہتا ہے بھول جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، درمیان میں بسم اللہ اولہ و آخرہ درمیان میں پڑھ لو، پھر بھی کر دوں، سہولتیں دے دی گئی ہیں، یعنی دعاؤں کو اللہ نے اتنا ضروری بنایا۔ تو یہ کھانے خوراک میں اللہ کا نام لینا، اس سے سب سے بڑی بات سائنسی لحاظ سے بھی ہے کہ انسان سیٹسفائی ہو جاتا ہے۔ جب انسان دماغی طور پر سیٹسفائی ہوتا ہے نا، پھر اس کے لیے اب دودھ پینے کی دعا ہے، ہم بندے سے کہیں تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے، کہتا ہے یہ دودھ کی دعا ہے پین، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ بیٹھ کر پینا یا اس کو کھانے کی اس کے سائنسی بڑے فائدے ہیں، یہ صرف جسمانی ہے، انسان سے مطلب نا کہ روحانی فائدے ہیں، جسمانی بڑے فائدے ہیں سنت کے مطابق چلنے سے، یعنی اپنے آگے سے کھاؤ، یہ کھانے کی ترتیب اور انسان کو جو ایک طریقہ ہے اس میں فائدہ ہے، بیٹھ کر کھانا کھاؤ، معدہ اس سے فٹ رہتا ہے، یہ سائنسی لحاظ سے بھی بیٹھ کے کھانا فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے لقمے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، یعنی بڑے بڑے لقمے نہیں کھاتے تھے، اس سے چبانے میں آسانی ہوتی ہے، سائنس کہتی ہے اس سے معدہ ہاضمہ جلدی کرتا ہے۔ حبیب صاحب یہ ایکسپیرینس جب بھی کرتے ہیں نا چھوٹا لقمہ لے کے ڈاکٹر صاحب، وہ اس کا فائدہ اتنا ہے کہ آپ ڈائجسٹ بھی ایزی کر سکتے ہیں اور سہولت بھی رہتے، منہ بھی یہ بڑا آڈ سا نہیں لگتا ہے، آپ کہتے ہیں نا پیٹ بھر کے کھانا، یہ حدیث ہے، فرمایا آدمی کو اس کا لقمہ اتنا کافی ہے کہ اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھے وہ، بس زندہ رہنے کے لیے اور تہائی کھانا بھی ہے، فرمایا کہ تہائی حصہ کھانے کو دے دو، تہائی حصہ جو ہے وہ پینے کو دے دو، اور تہائی حصہ تم اپنی سانس کو لیے، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہ کرتے ہیں کہ سانس کہتے ہیں کہ آنی جانی چیزیں چلتی رہیں گی، اللہ نے سانس لکھے تھے آئی جانا آئی جانے نے، تو خیر جی یہ باتیں جاری رہیں گی۔ اچھا ابھی ہم یہاں پہ بریک لیں گے، مہمان ہمارے ساتھ ہیں اور ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اور اس کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ہمیں کھانا ہے اور ہمیں جو کھانا ہے وہ جینے کے لیے کھانا ہے، اور اکثر ہمارے دوست ہمارے آس پاس کے لوگوں کہتے ہیں کہ کھانے کے لیے جینا ہے، اس طرح کھانا ضائع بھی ہوتا ہے، اور جہاں ہم کھانا ضائع کرنے کی بات کریں وہ اصل میں کھانا نہیں، ہم اپنی زندگی کو، اپنی شخصیت کو، اپنی صحت کو، اپنے آپ کو، اپنے پیسے کو، اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم آج سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی، حبیب صاحب بھی بتا رہے تھے، دینی ایسپیکٹ سے تو ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین کے ساتھ جڑیں گے تو دنیا آٹومیٹکلی آپ کے پیچھے آئے گی، دنیا آپ کی سنورتی جائے گی۔ ہمیں طریقے بہت پہلے بتا دیے گئے، عمل نہیں ہم کر رہے نا اس طرح سے۔ اچھا جس طرح شادی بیاہ کی ہم بات کرتے ہیں، ہالز کی بات کرتے ہیں، ہم ایونٹس کی بات کرتے ہیں، گیٹ ٹوگیدرز کی بات کرتے ہیں، ان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو
خاص طور پہ کھانے کے ضیاع کے حوالے سے، ہم خواتین کو، جو ہماری خواتین ہیں، ہم اپنے بچوں کو، خود کو، ہم اپنے ہم اسروں کو، یا ہمارے جو اس طرح کے ایونٹ مینجمنٹس کے جو لوگ ہیں، شادی ہالز ہیں، ان کو کس طرح سے ٹریننگ دے سکتے ہیں، کیا گائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی فوڈ کو بچائیں؟ ویسے تو بچانے ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کس طرح بچا لیتے ہیں مطلب لائٹ اینڈ نوٹ، لیکن ہم چونکہ ہیلدی ایکٹیویٹی کی بات کر رہے ہیں، ہم کسی نیگیٹو ایکٹیویٹی کی بات نہیں کر رہے، کیسے بچا سکتے، کیسے ٹریننگ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم پراپر پلاننگ کریں. اگر ہم گھریلو خواتین کی بات کریں جی تو ان کو جب وہ شاپنگ کریں تو اس کی ایک باقاعدہ لسٹ بنائیں. جب بھی لسٹ کے بغیر ہم شاپنگ کریں گے تو ہم ضروری ہے کہ بہت ساری ایکسٹرا چیزوں کو پرچیز کر لیں گے. سو ہمیں اس کی لسٹ بنانی چاہیے کہ ہمیں مثال کے طور پہ ہم ایک ہفتے کے لیے پرچیز کر رہے ہیں تو ایک ہفتے میں ہمیں کتنی کوانٹٹی چاہیے اور کیا کیا چیزیں ہم جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے ہم ان کو جو ہے وہ پرچیز کریں. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، میں ایسی گستاخی نہیں کیا کرتا، لیکن لائن پہ ہمارے ایک مہمان موجود ہیں، ان کو لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، لیکن یہ بات ہم نے کنٹینیو کرنی ہے پلیز. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر سید آصف رضا زیدی صاحب، ماہر امراض معدہ و آنت ہیں، ماہر امراض جگر ہیں، MBBS ہیں اور FCPS ہیں. ان کو ہم ویلکم کریں گے اپنے شو میں. ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ نے وقت نکالا. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. ہمیں پتہ ہے کہ جی سب کا وقت قیمتی ہوتا ہے اور صبح کا ٹائم آپ کی پروفیشنل ایکٹیویٹیز کا ٹائم ہوتا ہے، تو زیادہ ہم آپ کو انتظار نہیں کرواتے. بس فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب پلیئر جو آج کل لوگ یا تو ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں یا بہت بے ترتیبی سے کھاتے ہیں، ہم سب کہیں نہ کہیں اس کا شکار رہتے ہیں، اس کا سٹمک پہ، معدے پہ سب سے پہلا اثر کیا پڑتا ہے؟ سمپل سی سر بات ہے، جب انسان ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے تو سب سے پہلے معدے پر جو انڈائجیشن کی صورت میں پڑتا ہے. جی معدہ خوراک کو ہضم کرنے کے لیے مخصوص مقدار میں تیزاب اور انزائم بناتا ہے. جی جب خوراک حد سے بڑھ جائے تو اور بے وقت ہو تو یہ نظام بگڑ جاتا ہے، جس سے گیس، سینے کی جلن، معدے میں درد یا سوزش جیسے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک مخصوص مقدار ہے جو آپ کے باڈی میں پروڈیوس ہو رہی ہے اور انزائمز کی اور ایسڈ کی، اس سے آپ 2 گنا 4 گنا یا 5 گنا جب کھا لیتے ہیں کیلوریز کی صورت میں، 3-3 4-4 ہزار کیلوریز کھا لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر وہ ہضم نہیں ہوتا کھانا، تو پھر وہ کھانا زیادہ سڑن پیدا کرتا ہے معدے میں، زیادہ معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے، گیس بن جاتی ہے، معدے میں درد ہو سکتا ہے یا سوزش ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس کو ہم بیلنسڈ ڈائٹ کہتے ہیں، متوازن غذا کہتے ہیں، اس کو ڈیفائن کر دیجیے گا. دوسرا، جو ہماری ڈیلی کی ایکٹیویٹی ہے، جو ہماری روزمرہ کی لائف ہے، اس میں عام انسان اپنی پلیٹ کو، اپنے فوڈ کو کس طرح سے بیلنس کر سکتا ہے؟ دیکھیے متوازن غذا کا مطلب ہے ایسی خوراک لینا جس میں تمام غذائی جو اجناس ہیں یا اجزاء ہیں وہ ساری موجود ہوں، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، چکنائی، وائٹامن. اگر اس کو اردو میں سادہ زبان میں بتایا جائے تو کاربوہائیڈریٹ ہم آلو، آپ کا جو فلور ہے، چاول ہے، آٹا ہے، یہ آپ کی کاربوہائیڈریٹ ہے. پروٹین گوشت ہے، انڈے ہیں، قیمہ ہے. چکنائی آپ کے آئل ہے. اور وائٹامن وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کے ساتھ میں آپ کی جو ڈیلی کی ایکٹیویٹیز کو وہ انہینس کرتے ہیں. اور یہ جو آپ کے الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں، معدنیات جیسے منرلز ہیں، جی وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جس میں آپ جو ہے نا سوڈیم، پوٹیشیم، کیلشیم، یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ کی میٹابولزم میں بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اور فائبر جو آپ کی جو انتڑیوں کے اندر لاکھوں جراثیم موجود ہیں ان کو بھی تو خوراک دینی ہے، تو اس کے لیے فائبر بڑا امپورٹنٹ ہے. تو متوازن پلیٹ کا بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدھی پلیٹ سبزیاں اور پھل لے لیں، 1/4 پلیٹ اناج لے لیں، روٹی چاول تھوڑا سا رکھ لیں، اور 1/3 آپ کا جو پلیٹ ہوگا اس میں آپ نے پروٹین لے لیں، دال، گوشت، انڈا، مچھلی، اور ساتھ میں تھوڑی سی مقدار میں صحت مند چکنائی، مطلب اولیو آئل، خشک میوہ جات، یہ ساری چیزیں کر کے تو آپ ایک بہت آسان سی متوازن غذا بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے بیماری آتی ہے، تو اس کی جو سائنسی وضاحت ہے وہ کیا ہے؟ سائنس کی وجہ یہ ہے کہ سر سائنس کے مطابق زیادہ کھانا جسم میں موٹاپا پیدا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ضرورت ہے، ایک ہمارا ہوتا ہے بیسل میٹابولک ریٹ، جی اس میں ہمیں 2000 یا 1500 کیلوریز کی سارا دن میں ضرورت ہے. ہم اگر 4000 یا 5000 کھا جائیں گے مختلف وقت کے اس میں، تو وہ ساری ایکسیسو جو کیلوریز انٹیک ہوگی وہ ہمارا جو جسم ہوگا جی وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے موٹاپا پیدا کر دیتا ہے.
اس سے پھر آپ کو شوگر ہوگی, بلڈ پریشر ہوگا, دل کی بیماریاں جنم لیں گی, جگر میں چربی پیدا ہوگی, فیٹی لیور جو آج کل پریکرسر ہے ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن اینڈ سیروسس کا, ایون تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں سب سے زیادہ شوگر, ہر تیسرے چوتھے بندے کو شوگر ہو رہی ہے, اور اس سے بھی زیادہ فیٹی لیور ہو رہے ہیں لوگوں کو, اور اس کے ساتھ میں تیزابیت اور معدے کی سوزش ہے. تو اگر بہت زیادہ کھاتے ہیں تو وہ اس کو نا, میں ایک بہت قرآن کی, میں علامہ تو نہیں ہوں کوئی, آپ کہیں گے لیکن مسلمان ہیں ہمارے بھائی. جی جی, قرآن کی ایک قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کھائیں پیئیں اور تصرف نہ کریں, اسراف نہ کریں. جی, تو زیادہ کھانے سے جب ہم اسراف کرتے ہیں تو پھر جسم جو ہے نا انسولین کی ریزسٹنس کا شکار ہو جاتا ہے, جس سے شوگر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک, اور اس میں جو ہے نا میدا جو ہے, نظام جو ہے وہ زیادہ دباؤ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو لمبے عرصے میں جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ آپ کو اس کی کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں, لائک اگر ڈائبٹیز, بلڈ پریشر رہتا ہے تو پھر آگے جاتی ہے فالج کا, دل کا مسئلہ, گردے کے فیل ہونے کا مسئلہ, یہ سب تمام چیزیں نکل آتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اتنا کام اپنی باڈی کے باقی پارٹ سے نہیں لیتے جتنے بیچارے چھوٹے سے میدے سے ہم لے رہے ہوتے ہیں, اور راتوں کو لیٹ نائٹ اسی سے یہ کام لے رہے ہوتے ہیں, جو کہ بڑا خطرناک ہے. اچھا سر, ہم ایک اور بھی کام کر رہے ہیں, ہم نے بریک فاسٹ کرنا چھوڑ دیا ہے, ناشتہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. اس کے جسمانی اور خاص طور پہ میدے پہ کیا اثرات آتے ہیں, ہماری صحت کس طرح سے کمپرومائز ہوتی ہے, کیا خرابیاں آتی ہیں؟ ناشتہ نہ کرنے سے نا جسمانی توانائی, آپ کے انرجی کا لیول کم ہو جاتا ہے, آپ کی باڈی اسٹریس میں چلی جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا, یعنی 12 گھنٹے بعد میں بھی اگر سو کے نیند لے لی 8 سے 9 گھنٹے 10 گھنٹے, اور اس کے بعد بھی جب آپ کی باڈی کو کچھ نہیں ملا, وہ آپ نے بریک فاسٹ نہیں کیا, یعنی اگر آپ روزہ ہی نہ کھولیں, سارا دن کا روزہ اور روزہ نہ کھولیں تو کیا ہوگا, آپ اور تھوڑا تھوڑا سا کھائیں گے, تو وہ روزہ کھولنا جو فاسٹنگ بریک فاسٹ ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے. دماغی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے, آپ کا دماغ فوگی ہو جاتا ہے, دن بھر بھوک لگی رہتی ہے, جن سے انسان جو ہے نا غیر صحت مند چیزیں زیادہ کھاتا ہے, میدا خالی رہنے کی وجہ سے تیزابیت بڑھتی ہے, جس سے جلن اور السر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. ناشتہ سب سے دل کی امپورٹنٹ خوراک ہے جو میٹابولزم کو بڑے امپورٹنٹ طریقے سے جو ہے نا اسٹارٹ کرتا ہے, اور آپ کی باڈی کو ایک کک اسٹارٹ دیتا ہے, جس کو سارا دن آپ کی باڈی کو بڑی ضرورت ہوتی ہے ناشتے کی. تو ناشتہ تو کبھی مس نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے کہ آپ نے رخصت لینی ہے, صرف ایک کوئک سا رپلائی میں نے آپ سے لینا ہے, لاسٹ کویسچن ہے, اس کے بعد رخصت لیں گے آپ سے. آج کل تیل کی جگہ ایئر فرائرز نے بہت زیادہ جگہ لے لی ہے کہ ایئر فرائی کر لیتے ہیں چیزوں کو, وہ ہمارے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہے, وہ بینیفیشل ہے, اس میں کیا صداقت ہے؟ دیکھیں, ایئر فرائی بہت اچھی چیز ہے. ایئر فرائی جو ہے, آپ اگر اپنی جو چکنائی کا انٹیک اگر آپ کا بہت زیادہ ہے, اور آپ کو آپ کی جو ہے ڈائٹیشین ہے یا آپ کا معالج ہے, اسے آپ کو کہا ہے کہ بھائی آپ نے فیٹ کا نا انٹیک نہیں کرنا, کیونکہ ایک میں سمپل سی آپ کو بات بتا چلوں کہ جو کیلوریز ہوتی ہے نا, ہماری پروٹین میں کم کیلوریز ہوتی ہے 3 سے 4, کاربوہائیڈریٹ میں بھی 3 سے 4 کیلوریز ہوتی ہے, اور چکنائی میں آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کے 100 گرام اگر آپ لے رہے ہیں تو اس میں 9+ کیلوریز آپ کی ہوتی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو 9 کی ریشو سے آپ کی کیلوریز اس میں بڑھتی رہتی ہے. تو چکنائی اگر آپ کٹ کر دیں گے, اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو اپنی باڈی کے اندر جو اینڈوجین یعنی جسم کے اندر چکنائی ہے, باڈی اس کو یوز کرنا شروع کرنے کی بجائے. تو ایئر فرائی از ویری گڈ تھنگ, اگر آپ کے پاس فیسلٹی ہے, آپ کو وہ بہتر لگتا ہے. ہمارے یہاں تو مسئلہ تھا جب تک تیل وہ کھانے کے اوپر تری نہ ہو تو ہمارے تو پیٹ نہیں بھرتا نا, مسئلہ یہ ہے. جی جی ٹھیک ہے. لے سر, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر سید آصف زیدی صاحب. سیم ہے, تھینک یو ویری مچ جی, پلیئر ہیونگ یو, تھینک یو ویری مچ. لیں جی, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں جن سے ہم نے بات کنٹینیو کرنی تھی, ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں جی اس بات کو. اور جو بات ابھی ہو رہی تھی, ہم بریک پہ بھی ابھی سب جیسے بات کر رہے تھے کہ شوگر میں پاکستان نمبر 1 پہ آ گیا ہے. یہ نمبر 1 آنا اچھا نہیں ہے, یہ بہت خطرناک اور بہت برا ہے کہ آپ کسی ڈیزیز میں اس حد تک آگے آ جائیں. اور ایج جو بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ 30 سال کے افراد اس کا شکار ہو رہے ہیں. سر پلیز. جی بالکل, اس میں بہت بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہماری جو اڈلٹ پاپولیشن ہے اس میں 32% جو ہیں وہ ڈائبیٹک کا شکار ہیں. اور ڈائبٹیز کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک لائف سٹائل کی ڈیزیز ہے, اور لائف سٹائل میں فوڈ سب سے امپورٹنٹ ہے. سو ابھی پہلے بھی بات ہوئی اوور ایٹنگ کی, اوور کنزمپشن کی.
سو اوور کنزمپشن کی وجہ سے ہمارے ہاں اوبیسٹی آتی ہے, اوبیسٹی کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس کا پرابلم آتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے, فیٹی لیور کا ایشو آتا ہے, ڈائبٹیز کا ایشو آتا ہے, ہائپر ٹینشن کا ایشو آتا ہے. تو یہ تمام ایشوز جو ہیں وہ ان میں جو فوڈ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. فزیکل ایکٹیویٹی امپورٹنٹ ہے, باقی ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں, لیکن فوڈ کا اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ رول ہے. ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب, جس طرح ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہمارا تو سب کچھ سمجھنا, زندگی گزارنا اور ساری تیاری کرنا, آنے والی زندگی کی تیاری کرنا, وہ ہمیں اپنے دین سے ہی ملتی ہے. دین میں سب کچھ ہے, آپ کو پتہ ہے. فرمائے گا کیا دین ہمیں بتاتا ہے کہ سادہ کھانا کھانے میں اور کم کھانا کھانے میں جو فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ سیکنڈلی, اس سے آپ کی جسمانی اور روحانی زندگی پہ بھی بہت اثرات آتے ہیں. میں گزرا ہوں اس چیز سے, میں نے دیکھا ہے ہمیں کھانا کس طرح کھانا چاہیے. اچھا, وہ آپ پلیز فرمائیے گا اس حوالے سے. دیکھیں جی, جو کھانا ہے نا, یہ کم کھانے والا ہی نا عبادت زیادہ کر پاتا ہے. آپ زیادہ کھائیں گے زیادہ سوئیں گے, زیادہ سوئیں گے تو آپ زیادہ عبادت نہیں کر سکتے ہیں. آپ جتنا زیادہ ایکٹیو رہنا چاہتے ہیں, خوراک کو اتنا اپنے اعتدال رکھ کر کھائیں. یہ سائنس بھی کہتی ہے. ڈاکٹر صاحب جتنی باتیں کر رہے تھے نا, جتنی بیماریوں کے نام لے رہے تھے, تو مجھے اس کا حل, پریشانی تو ہوتی ہے نا کہ یار اس کا حل کیا ہے. پھر وہی بات سمجھ آتی ہے کہ یار اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فالو کر لیں, جو دیکھیں کریٹر نہ بتاتا ہے کہ کیسے سروائیو کرنا ہے. یعنی یہ موبائل کمپنی نہ بتلاتی ہے جس کا لاک ایسے ہے, اس کا فنگر پرنٹ یہاں پر ہے, اس کا کیمرہ ایسا ہے, فلاں چیز ایسے ہے, اس کو اتنا چارجنگ, یہ والا کیمرہ اس کو چارجنگ لگنا ہے, ورنہ اور اس کو کوئی بھی چارجر وہ نہیں کر سکتا. مجھے اجازت دیجیے گا کہنے کہ آپ نے اتنی خوبصورت بات کہہ دی نا کہ ہر چیز کا ایک مینول ہوتا ہے. گاڑی بائی کرتے ہیں, موبائل بائی کرتے ہیں, ایون واچ بائی کرتے ہیں, اچھے برانڈ کی کوئی چیز لیتے ہیں, کوئی بھی چیز, اس کا مینول آ جاتا ہے. آپ کا میرا مینول کیا ہے؟ وہ اللہ نے بتلا دیا کہ یہ اس طرح کھاؤ گے تو چلو گے. ہم اس کو چھوڑ کے نہ کہتے ہیں نہیں یار جس اپنا حساب ہے, اپنے ملک کے حساب سے نہیں. آپ نے پوچھا کہ اس میں فضیلت کیا ہے, سادہ کھانا یا کم کھانا, تو ڈاکٹر صاحب نے جو آیت پڑھی ابھی کہ کلو واشربو ولا تسرفوا, تجاوز نہ کریں, حد سے تجاوز نہ کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کھانے آتے تھے نا, تو وہ اکثر یہ بات ڈر جاتے تھے نا, وہ یہ بات کہتے تھے, جس طرح میں نے آپ کو پہلے واقعہ بھی سنا اس لڑکے کا کہ جو لوگ فکر کرتے ہیں, وہ کہتے تھے میں جب اچھے کھانے دیتا ہوں تو مجھے ڈر لگ جاتا ہے کہ کہیں اللہ نے آخرت کا جو مجھے وعدہ کیا ہے وہ دنیا میں تو نہیں دے دیا. یعنی مجھے اس کو حاصل کرنا تھا, وہ اصل جو ہے. تو یہ سادہ کھانا, اس سے انسان کو نا تکبر سے بچتا ہے, لالچ سے بچ جاتا ہے. دیکھیں جو کم میں گزارا کر لیتا نا, اس کے حالات ڈالر اوپر چلا جائے نیچے چلا جائے, کہنا یار میں تو روٹی اپنی سروائیو کر جاؤں گا. زیادہ کی لالچ جس کی ہوٹلنگ ہے یا زیادہ خوراکیں یا عجیب و قسم کے جو خوراک ہیں ہمارے معاشرے میں, تو یہ چیزیں پھر انسان کو سادگی سے بھی نکالتی ہیں. اس کا آپ نے شروع میں یہ بات کی تھی, وہ مجھے یاد ہے کہ اس سے پیسہ بھی آپ کا لگتا ہے, جی صحت بھی آپ کی خراب ہے, اور سب سے بڑی بات جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں اس کے اندر سائنس یہ بات مانے گی, زندگی اس بندے کی زیادہ پرفیکٹ ہوتی ہے جو کم کھاتا ہے. زیادہ کھانے والا زیادہ سروائیو بھی نہیں کر پاتا ہے. تو یہ شوگر میں جس طرح انہوں نے بتایا کہ دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں بھائی, یہ مسلمان تو کھانے کے صحابہ کرام نا, وہ میں نے ایک جگہ واقعہ پڑھا تھا, ایک ٹیبل پہ کھانا کھا رہے تھے بادشاہ کے پاس, لقمہ گر گیا نیچے. سنت ہے, حکم ہے کہ جو نیچے گر جائے اسے کھا لو, اس میں برکت ہے اللہ کی طرف سے, مومن کی علامت. تو بادشاہ کا ٹیبل تھا, وہ گرا تو صحابی نے اٹھایا نا, تو سارے دیکھنے لگے, معیوب تھا کہ اتنے بڑے اعلیٰ بادشاہ جس کی ضیافت اس کے پاس ہی, وہ پئی اتنے بہت پہ ہے, چھوڑو جو گر گیا ہے. وہ صحابی کہتا ہے آپ کا نزدیک ہے, چھوڑو یہ بادشاہ کے ٹیبل پر بہت ہے, اور جس نبی سے میں سیکھ کر آیا ہوں نا اس کا حکم ہے گری ہوئی چیز کو بھی اٹھا کر کھا لو, اس میں برکت ہے. وہ لوگ جو ساری دعوت, ان کو یہ نہیں پتا تھا قرآن کی فضیلت کیا ہے, اسلام میں آنے کی فضیلت کیا, جنت جہنم کیا ہے, انہوں نے یہ دیکھا کہ یار جس کے ماننے والے فالورز جو ہیں وہ اس لیول کا ہے کہ وہ لقمہ ضائع نہیں ہونے دیتا, وہ ہمارے ایمان کو کیسے ضائع ہونے دے گا, وہ ہمیں کیسے ضائع ہونے دے گا. تو جو فوڈ کا خیال رکھتا ہے نا, وہ انسان زندگی میں بھی سادہ طبیعت بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے پتہ لگتا ہے کہ یار یہ لائف گزارتا ہے. جس نے کھانے میں ٹیبل پہ اپنے پیسوں کا, لقمے کا حیا نہیں کیا نا, وہ آپ کی شخصیت کا بھی نہیں کرے گا. یہ فارمولہ ہے, آپ کے سامنے کھانے والا تمیز سے کھا رہا ہے نا, اچھے طریقے سے کھا رہا ہے, وہ آپ سے گفتگو بھی اچھی کرے گا. جو بندہ بدتمیزی سے ایسے ہی کھائی جا رہا ہے ادھر ادھر, اس سے بات کرنا قریب, یقیناً قریب ہوتا ہے کہ وہ آپ سے بدتمیزی کر جائے. آپ نے مجھے بڑی ایک بات یاد کروا دی, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ایسے لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں
کہ وہ نہیں دیکھیں گے کوئی معاملہ. کہتے ہیں کھانا ان کا معقولہ یہ ہے, ان کی فلسفی ہے, جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم, وہ کھانے پہ لے آتے ہیں. سر جی سب سے زیادہ اب کھانا کھلتا ہے, آپ نے دیکھا جو اب شادی کی بات بندے کھل جاتے ہیں جی. یقین جانے اس سے بد تہذیبی, بد اخلاقی آپ کا سب سے بڑا, کہ جس کی طرف ہمیں کہا گیا کہ دوسرے کو ترجیح دو اس کی طرف, اور ادھر پتہ ہے سب نے کھانا ہے, اور مل جائے گا, یہی 400-500 لوگ ہیں, انہی کا بنا ہے وہ کھانا. تو یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اس کا یہ فقدان ہے. یہ آپ کے چینل کے توسط سے میں بتانا چاہتا ہوں, لوگ نے اس کو لائٹ لیتے ہیں. وہ یار روٹی کھانے کی نا غذا کیا ہے, غذا تو چلتی ہے نا یار, مجھے پتا میں نے کتنا. میرے بھائی نہیں, سائنس سے پوچھیں یا اسلام سے پوچھیں, اصول ہے. بنانے والے نے بتلا دیا آپ کے پیٹ میں خوراک کتنی چل سکتی ہے, کتنا اس نے ہضم کرنا ہے. جب انسان کھاتا ہے نا تو اس کو پتا ہوتا ہے, اس کا جسم جو قوت ہے وہ اس کو خود بتلا, یہ کوئی بتانے, سائنس بعد میں بتاتی ہے, اپنا نفس پہلے بتا دیتا ہے. ٹھیک, اب کھا رہے ہوں تو ٹھیک ہے. ایک لاسٹ منٹ میرے پاس چل رہا ہے, اور میسج تو حبیب صاحب کا میری طرف سے آ گیا, ان کی طرف سے آ گیا مجھے. ڈاکٹر صاحب ایک میسج آپ دے دیجیے گا, 1 منٹ ہے کوئکلی, کیونکہ وہ لسٹ والی آپ نے بات کی تھی, خواتین لسٹ بناتی ہیں, اللہ معاف کرے ایسی لسٹ بن جاتی ہے بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے. پلیز فرمائیے گا. جی, فوڈ ویسٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ ہے کمیونٹی کی اویئرنیس. لوگوں میں آگاہی پیدا کی جائے, اس طرح کے جو پروگرامز ہیں وہ کیے جائیں, اور لوگوں کو بتایا جائے کہ کتنے ہمارے بھائی ہیں جن کو فوڈ اویلیبل ہی نہیں ہے, اور ان کو یہ بھی بتایا جائے کہ جو فوڈ آپ کنزیوم کر رہے ہیں اس کی اوور ایٹنگ کی وجہ سے کیا کیا پرابلمز آپ کی لائف میں آئیں گے, اور ہیلدی ایٹنگ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے. ایمٹی کیلریز جو ہیں, جیسے کہ ہمارے ہاں آج کل سافٹ ڈرنکس اور اس طرح کی جو چیزیں, ان کو اوائڈ کرنا ہے, اور ہم نے ہیلدی ایٹنگ جو ہے اس کو پروموٹ کرنا. ٹھیک ہے. اور ایک لائن میں کہوں گا خوراک کے ضیاع کے حوالے سے, صرف نوٹ کر لیجئے گا, ہم سب نوٹ کر لیں, اچھا ہے کہ جو ہم زیادہ کھانا کھاتے ہیں نا, جو ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں اپنے باڈی کے اندر ہی ڈال کے, آپ اپنی باڈی کی پاکٹس دیکھ لیں, اپنا چہرہ دیکھ لیں, اپنے لو ہینڈلز دیکھ لیں, اپنا پیٹ دیکھ لیں, اپنی باڈی کی ساری ساخت دیکھ لیں, یہ آپ کا ضائع شدہ کھانا ہے جو آپ نے اپنی باڈی کے اندر ڈالا ہے, وہ آپ کی باڈی کی شیپ کو ضائع کر رہا ہے. چھوٹا سا میسج تھا, اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے حبیب الرحمان یزدانی صاحب. حبیب صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ, حبیبی آپ کے آنے کا بہت شکریہ فار دا لائٹ نوٹ جی. ٹھیک ہے. اور ہمارے ساتھ موجود رہے پروفیسر ڈاکٹر ثناء اللہ اقبال صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. لے جی, غذا کے حوالے سے بات کی, اس کو ضائع نہ کیجیے, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اور اس نعمت کو آپ ان سے پوچھیے جن کو ایک لقمہ میسر نہیں ہے. اور آج کل بہت سے لوگ ہمارے ارد گرد ہیں جن کو واقعی لقمہ میسر نہیں. حبیب صاحب نے جیسے بتایا کہ پانیوں میں گئے, جا کے ان لوگوں تک 2 دن بعد ان کو پتہ چلا کہ جی آج ہمیں کوئی کھانے کا ایک لقمہ ملے گا, تو خدا را خوراک کو ضائع نہ کرے, ورنہ خوراک آپ کو ضائع کرتی کبھی شوگر کی صورت میں, کبھی کسی اور ڈیزیز کی صورت میں, اور پھر ہمیں میڈیسن اور بہت زیادہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں, ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا پڑتا ہے, اور ان سے ہمیں بھاری فیسیں دینی پڑتی ہیں, اور پھر جا کے کہیں پہ صحت دوبارہ ملتی ہے. صحت کو غنیمت جانیے, جو غذا ملی ہے اس کو غنیمت جانیے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, دعاؤں میں ہمیں شامل رکھیے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.